بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم یہاں سے کریں گے وہ جوہر قابل تھے۔ وہ جوہر قابل تھے اور مگر موقع کی طاق میں تھے۔ جوہر قابل کیا ہوتا ہے؟ نہایت قابل شخص، اپنے فن میں ماہر اور قابل انسان تھے، مگر وہ موقع کی تلاش میں تھے، طاق میں تھے، یعنی موقع کی تلاش میں تھے کہ ان کو موقع ملے اور وہ اپنے جوہر جو ہیں وہ دنیا والوں کو دکھائیں۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے کہہ رہے ہیں۔ یہ اس کا جو جوہر قابل کا مظاہرہ کہاں ہوا؟ حیدرآباد دکن میں، جہاں ان کی سیاست دانی یعنی جو سیاسی خیالات رکھتے تھے، تدبر یعنی سوچ و بچار اور انتظامی صلاحیتیں جو ان کے اندر موجود تھیں، ان کا مظاہرہ وہاں ہوا۔ ان کا ذہن ایسا رسا کہتے ہیں پہنچ کو، ان کا ذہن اتنی اپروچ رکھتا تھا، اتنی پہنچ تھی اس کی کہ ان کی طبیعت ایسی حاضر اور ان کی طبیعت میں حاضر دماغی تھی، ان کے اوسان ایسے بجائے یعنی وہ ہوش و حواس قائم رکھتے تھے، اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا، یعنی معاملہ فہمی اور واقعات کو سمجھنے میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، اور وہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے، یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ بڑے بڑے جو پرپیچ معاملات ہیں، الجھے ہوئے جو معاملات ہیں، ان کو سلجھانے کی صلاحیت ان کے اندر موجود تھی۔ کن کے اندر؟ نواب محسن الملک کے اندر۔ یہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے۔ کہہ رہے ہیں ٹرکی یعنی ملک جو ترکی ہے، اس کے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ فارن منسٹر، جو دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات جو کے وزیر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے، تو کہتے ہیں دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے، اور بڑے بڑے مدبر یعنی تدبیر کرنے والے بہت جو ہے وہ ماہرین جو تھے وہ ان کا لوہا مان گئے تھے، یعنی ان کی قابلیت کو مانتے تھے۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے۔ اب یہاں پہ حیدرآباد دکن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے احسانات حیدرآباد کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان پر بے شمار تھے، بے تحاشا تھے، لیکن خاص طور پر ریاست کا جو نظم و نسق، جو انتظام و انصرام تھا، جو وہاں کا انتظامی امور جو تھے، ان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت یادگار ہیں۔ یعنی احسانات کے ساتھ ساتھ حیدرآباد پر انہوں نے وہاں جو انتظامی امور متعارف کروائے تھے، وہ چیزیں بھی بہت جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں اور یادگار ہیں، یعنی یاد رہیں گی تاریخ میں۔ اس کی مثال کیا دی ہے؟ مثلاً ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا، یعنی یہ جو ریاست ہے، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ مسلمان ریاست تھی۔ حیدرآباد جو ہے وہ دکن کی، اور یہاں کے جو تھے مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں سارا نظام تھا، اور یہاں کے جو تھے حکمران وہ علم و ادب سے بہت زیادہ شغف رکھتے تھے، اور انہوں نے حیدرآباد جو ہے اس کی ترقی اور ترویج کے لیے بے تحاشا کام کیا، اور پورے بر صغیر میں سے وہ ایسے لوگوں کو وہاں پہ بھاری بھرکم تنخواہیں دے کر بلاتے جو بہت جو ہے وہ ذہین اور فطین لوگ تھے۔ ان میں یہ جو ہیں نواب محسن الملک، ان کو بھی وہاں جو ہے وہ جانے کا موقع ملا، اور وہاں پہ جو ہے وہ انتظام و انصرام میں ان کو جو ہے وہ لیا گیا انتظامی امور میں۔ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے جو بجٹ مرتب کیا تھا، یعنی یہ جو تخمینہ ہوتا ہے بجٹ جو پورے جو ہے وہ سال کا لگانا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ کس کے نمونے پر؟ مصر کے نمونے پر بنایا، جو کہ انگریزی حکومت نے وہاں تیار کیا تھا، وہاں کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اور اچھا نظام چلانے کے لیے، جب انگریزوں نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے، یعنی جو انتظام و انصرام کا محکمہ ہے وہ بھی انہوں نے وہاں بنایا تھا۔ اور جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا، اس نے کیا کام کیا کہ زمین کی پیمائش کرنے کا جو کام ہے وہ کیا، اور اس کے علاوہ فنانس یعنی جو مال گزاری ہے، جو اس کا مالی جو محکمہ ہے، اور مال گزاری یعنی ٹیکس اور لگان کی جو جتنی بھی جو ہیں وہ کوششیں تھیں یا جو بھی انتظام تھا وہ
انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے جو ہے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے ان محکموں کو متعارف کروایا اور ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری لائی، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، کہہ رہے ہیں یہ تفصیل یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کیونکہ یہ کام ان کے سوانح نویس کا ہے، یعنی جو ان کی سوانح عمری لکھے گا، جو ان کے زندگی کے حالات و واقعات لکھے گا، وہ جو ہے وہ بتائے گا۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں پورے ہندوستان میں ظاہر ہے وہاں کے جو نواب تھے، وہاں کے جو تھے انتظام و انصرام جن کے ہاتھ میں تھا، وہ لوگوں کو وہاں مدعو کرتے تھے، وہاں بلاتے تھے اور ان کو جو ہے وہ بھاری بھرکم تنخواہیں دے کر ان کی صلاحیتوں سے، ان کی ذہانت سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولی، یعنی بہت سے لوگ وہاں گئے ملازمت کے سلسلے میں، لیکن اتنا ہر دل عزیزی یعنی اتنے عزیز، اتنے پسندیدہ نہیں ہوئے جتنے نواب صاحب وہاں جا کر جو ہے وہ مقبول ہوئے۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں، کہتے ہیں ملک میں بر صغیر میں خوش آمدیوں کی کمی نہیں ہے، جب کسی کے پاس کوئی بڑا عہدہ جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ اس طرح جو ہے وہ ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، جیسے میٹھی چیز پر جو ہے وہ مکھیاں آ جاتی ہیں، یا شہد جو ہے اس کے اوپر جو وہ بھی میٹھا ہوتا ہے ظاہر ہے، تو اس میں اس طرح سے یہ مثال دی ہوئی ہے کہ لوگ صاحب اقتدار، جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس حکومت ہو، اس پہ لوگ جو ہیں وہ خوش آمدی ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور سچ اور جھوٹ کا کہتے ہیں اس وقت امتحان ہوتا ہے جب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جب بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی جب اس سے عہدہ چھین لیا جاتا ہے، تو تب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ لوگ کتنے اس کے جو ہیں وہ چاہنے والے ہیں اور کتنا اس سے پیار کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں یعنی جب ان کی ملازمت ختم ہوئی تو وہاں پہ کوہرام مچ گیا، ہر طرف شور مچ گیا، لوگ بہت جو ہیں وہ رو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، اور ہزارہا آدمی کا ٹھٹ یعنی ہجوم اسٹیشن کے باہر جو ہے وہ لگا ہوا تھا، بہت لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے جب وہ جو ہے وہ وہاں سے رخصت ہو کر آ رہے تھے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سینکڑوں آدمی، بہت سے لوگ وہاں اکٹھے تھے جن میں امیر غریب ہر طرح کے لوگ تھے، بیوائیں تھیں اور یتیم، سب زاروں قطار مسلسل رو رہے تھے کہ یہ وہ چیز تھی جس نے ان سب لوگوں کا دل جو ہے وہ جیت لیا تھا، مول لیا تھا، دل جیت لیا تھا وہاں کے لوگوں کا محسن الملک نے۔ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے، اب ان کے جو ہے وہ پیدائش کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بر صغیر ظاہر ہے وہ سیاسی زوال کا جو ہے وہ شکار تھا، مسلمان بہت جو ہے وہ پسپا ہو رہے تھے، مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا رجحان مذہب کی طرف بہت بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کی کہہ رہے ہیں بہت سے اسباب، بہت سی وجوہات تھیں، متعدد کئی اس کی وجوہات تھیں، ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا، کیا تھا ان میں کہ جب انسان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مایوس ہو جاتا ہے، جب جو ہے وہ دنیا کے تمام معاملات جو ہیں ان میں نہیں پورا اتر پاتا یا اس کو ناکامی ہوتی ہے، تو پھر وہ کس میں پناہ ڈھونڈتا ہے؟ مذہب میں جو ہے وہ پناہ ڈھونڈتا ہے کہ اب اللہ جو ہے وہی اس مشکل میں اس کا جو ہے وہ ساتھ دے سکتا ہے اور وہی اس کو مشکل سے نکال سکتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کھو چکے تھے، یعنی مسلمانوں کے پاس نہ مال و دولت تھا، نہ بلندی تھی، یعنی نہ جو ہے وہ کوئی بڑے عہدے تھے، نہ جاہ و ثروت، نہ کوئی عہدہ اور نہ کوئی حکومت، نہ دولت، سب کچھ جو ہے وہ چھن گیا تھا، ایک مذہب رہ گیا تھا، ایک مذہب ہی تھا، اس لیے وہ انہیں اور بھی زیادہ عزیز ہو گیا۔ اب ایک ہی چیز ان کے پاس تھی کہ ہم صحیح معنوں میں سچے اور پکے مسلمان جو ہیں وہ بن جائیں۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، یعنی ذرا سی کوئی مذہب کے بارے میں بات ہوئی تو وہ جو ہیں وہ کیا ہوتے تھے، جذباتی ہو جاتے تھے، اور جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے، سلجھانے کی کوشش کرتے تھے، یا اس پہ جو ہے وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت کا جس دور کی وہ بات کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسا مصنف، لکھنے والا، نثر لکھنے والا کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں ہوگا جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو، یعنی قلم نہ اٹھایا ہو، جس نے کچھ لکھا نہ ہو مذہب پر۔ جو بھی لکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ اس نے مذہب کے حوالے سے ضرور لکھا، یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جنہیں مسلمان جو ہے نیچری یعنی فطرت کے مطابق چلنے والا، وقت اور حالات کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنے والا اپنے آپ کو، اسے جو ہے وہ نیچری کہتے ہیں، اور اپنے خیال میں بد مذہب اور بد عقیدہ سمجھتے تھے، یعنی عام لوگ جن کو اسلام سے بہت دور اور بد مذہب یعنی جن کا کوئی جو ہے وہ برا مذہب ہو، اور بد عقیدہ یعنی جن کا عقیدہ اچھا نہیں تھا، ان کا اوڑھنا بچھونا یعنی
ایسے لوگ جو مذہب سے بہت دور تھے، جو نیچری جو ہے وہ کہلاتے تھے، ان کا بھی سب کچھ اوڑھنا بچھونا سب کچھ مذہبی تھا۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے، یعنی سر سید نے تو بہت جو ہے وہ لکھا اس حوالے سے، مذہب کے حوالے سے۔ ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی کہتے ہیں، ان کے حلقے یعنی ان کے دائرے میں یا ان کے عزیز قریبی لوگوں میں جو نواب محسن ملک ہیں، اب تمام ان کے ساتھیوں کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ، خواہ کچھ ہی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی، یعنی ان کے ساتھیوں نے بھی جو کچھ لکھا، وہ جس حوالے سے بھی لکھا، چاہے جو ہے وہ شاعری کی، چاہے نثر لکھی، چاہے سوانح عمریاں جو ہیں وہ لکھیں، ان میں جو ہے وہ کیا تھا کہ ان کی آخر جو ہے وہ کیا ہوتی تھی، بات تان ٹوٹتی تھی، یعنی بات ختم کس پر ہوتی تھی، مذہب پر ہی ختم ہوتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا، یعنی ان کو مذہب سے، نواب صاحب کو مذہب سے بہت لگاؤ تھا، بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واعظ کہتے تھے، یعنی میلاد بھی پڑھتے تھے اور واعظ نصیحت جو ہے وہ بھی کرتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی، یعنی نثر میں ان کی جو تصنیف ہے وہ ایک جو مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو یعنی مذہبی حوالے سے ایک ان کی جو ہے وہ تصنیف ہے، اور اس کے علاوہ جتنی ان کی تحریریں ہیں، جتنی ان کی جو ہیں وہ کتابیں ہیں، وہ کیا ہیں، وہ یا تو تعلیم کے موضوع پر ہیں، یا معاشرتی موضوع پر ہیں، یا علمی موضوع پر ہیں۔ ان سب کا جو ہے وہ تعلق بھی کہہ رہے ہیں کسی نہ کسی نہج سے، اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ ان کا تعلق بھی اس کسی نہ کسی طور طریقے سے، کسی نہ کسی حوالے سے ان کا تعلق بھی جو ہے وہ کیا ہے، اسلام یا مسلمانوں سے ہی ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ان کا جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کا شمار ہم اردو ادب کے اعلیٰ جو درجے پر فائز لوگ ہیں ان میں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان کی تحریروں میں ایک ادبیت یعنی ادبی شان جو ہے وہ ادب ان کی جو ہے وہ تحریر میں پایا جاتا ہے۔ روانی، فصاحت، تسلسل بیان کے کلام میں، یعنی یہ جو عمدہ تحریر کی جو خصوصیات ہیں کہ روانی ہو، اس میں تسلسل ہو، فصاحت یعنی اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ نہ ہو، اغلاط سے پاک ہو، تسلسل بیان یعنی مسلسل بیان کرنے کا انداز، یہ اچھی تحریر کی جو ہیں وہ کیا ہیں، صفات ہیں، خوبیاں ہیں اچھی تحریر کی۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، پھر بتا رہے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود وہ انگریزی کتابیں جو ہیں وہ پڑھوا کر سنتے تھے اور ان کا ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے، تاکہ وہ انگریزی جو ادب ہے اور انگریزی تحریریں ہیں ان کے بارے میں کیا کریں، ان کے بارے میں جان سکیں۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی، یعنی وہ جو کچھ پڑھتے تھے، سنتے تھے ترجمہ کروا کر، وہ اپنی تحریروں میں ان کا جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ موضوع بناتے تھے ان کو، اور اس میں ان کا جو ہے وہ کیا ہے، صاف طور پر، خاص طور پر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ عکس نظر آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اب یہاں ان کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کس کی، جو ہے وہ تقریر کی، یعنی گفتگو کرنے کا جو انداز ہے، کہہ رہے ہیں ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، مہارتاً کہہ رہے ہیں، یعنی بہت خوش بیان جو ہے وہ تھے، اچھی اور معیاری گفتگو جو ہے وہ کرتے تھے، اور اس طرح کی گفتگو کہ لوگ جو ہیں وہ ان سننے پر مجبور ہوتے تھے۔ آواز میں شرینی اور دلکشی تھی، یعنی آواز بہت میٹھی اور دل موہ لینے والا انداز تھا۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے، یعنی جو بھی ان سے ملنے آتا وہ ان کی جو گفتگو تھی، جو ان کا انداز بیاں تھا، اس کے جو ہے وہ معترف ہو جاتے، اور ان کی قابلیت اور لیاقت بھی قابلیت کہتے ہیں، ذہانت یعنی ان کا جو ذہن رسا تھا، جو وہ بہت لائق اور قابل تھے، اس کے جو ہے وہ قائل ہو جاتے، ان کی قابلیت کے جو ہے اور ان کی لیاقت کے وہ معترف ہو جاتے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات جو ہے وہ مخالف بھی یعنی جو ان کے دشمن تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی ان کی تحریروں، ان کی گفتگو یا ان کی قابلیت کو مانتے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ کریں گے ہم اس کے بعد۔ اللہ